اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت دی، جس طریقے سے نبیوں میں سے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے، فرشتوں میں سے سید الملائکہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اقوام میں سے یعنی قوموں میں سے امتیوں میں سے آپ کو فضیلت دی ہے۔ کس کو فضیلت دی ہے بھائی؟ بولو نا یار، ہم لوگوں کو فضیلت دی ہے۔ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ لے تاکہ بات میری جلدی سے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے، ہم لوگوں کو فضیلت دی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے۔ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ آپ سوچ لیں اپنے بارے میں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے تمام امتوں پر، سابقہ تمام امتوں پر مجھے فضیلت دی ہے۔ اور یہ بھی آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امت حق کا ایک فرد بنایا، امت وسط کا ایک فرد بنایا، امت دعوت کا ایک فرد بنایا، امت اجابت کا ایک فرد بنایا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں آپ سوچیں، ہم والا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ہم کنارے ہو جاتے ہیں کہ ہم یا انسانوں والا لفظ استعمال ہوتا ہے تب بھی ہم کنارے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، جب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے تو آپ غور کریں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تمام فضیلتیں کیوں دی ہیں، مجھے امت حق کیسے بنایا، امت وسط کیسے بنایا، اور مجھے اسی طریقے سے خیر امت کس طریقے سے بنایا۔ تو اس کا جواب آپ کو سیدھا ملے گا، اس وجہ سے کہ میں ایمان والا ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فضیلتیں مجھے دی ہیں۔ میں اسلام والا ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فوقیت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اب یہ جو ایمان والا ہے، یہ جو اسلام والا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مخاطب بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنا مخاطب بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے کلام کرنا ہے، جس سے گفتگو کرنی ہے، وہ یہی بندے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ یہی بندے ہیں، جس میں سے آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم بھی ہیں، ہمارے گھر کے مرد ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، ہمارے گھر کے نوجوان لڑکے، ہمارے گھر کی نوجوان لڑکیاں ہیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی بندے ہیں، ورنہ عام یہ اعلان تو اللہ تعالیٰ کا تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد جس سے کچھ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں وہ ہم لوگ ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، ایمان والو متوجہ ہو جاؤ۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ میرے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ فرض کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جس کے اوپر فرض کیا گیا ہے وہ آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دینے والے ہیں، محکوم ہم ہیں، اللہ تعالیٰ معبود ہیں، عابد ہم ہیں، اللہ تعالیٰ مسجود ہیں، ساجد ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ تمام احکام کو فرض کیا ہے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے حکم کو محسوس کرنا چاہیے، اسے محسوس کرنا چاہیے۔ جب تک آپ اسے محسوس نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں، جب تک آپ اس کے بارے میں غور نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کی کما حق و عبادت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ رب کا جاننا ضروری ہے، رب کا ماننا ضروری ہے، پھر رب کو جان کر مان کر پہچاننا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس رب کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ جب آپ جان کر مان کر پہچان کر کے اس کے حکم کی اتباع کریں گے، اس رب کے فرمان کو بجا لائیں گے، تو اس وقت آپ کو عبادت کے اندر لذت محسوس ہوگی، آپ کو اس عبادت کے کرنے میں لطف آئے گا، اس عبادت کے بجا لانے میں مزہ آئے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بنیں گے۔ خود آگہی ضروری ہے۔ انسان جب تک بیدار نہیں ہے، جب تک خواب غفلت سے نکلا ہوا نہیں ہے، اس وقت انسان ہباء منثورا ہے، اسے کوئی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے، اور وہ کتنا طاقتور ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنا اس کے پاس قوت ہے۔ جب آپ کے اندر خود آگہی آ جائے گی،
جب آپ بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دنیا کی کامیاب ترین قوم کہلائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر، انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی پریشانی سے دوچار ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، لیکن کبھی نہ کبھی ہوتا ہے تو کرے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج فرما دیا، ومن کان مریضا او علی سفر، کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو وہ روزہ اگر نہیں رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، قوت اس کے پاس نہیں ہے، تو ابھی روزہ نہ رکھے۔ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے پھر اس کے پاس جب اس کے پاس طاقت آ جائے، صلاحیت آ جائے، استطاعت آ جائے، اس کے بعد روزہ رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر پوری زندگی کبھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، تو حکم دے دیا گیا فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ فدیہ دے دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اگر سفر اس کا مشقت والا ہے، دشواری والا ہے، پریشانی والا ہے، تو اس کو بھی حکم دے دیا کہ ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم آپ کو دیا ہے، تو اس بات کا احساس کرتے ہوئے ہمیں آنے والے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، جان کر کے۔ اور یہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ میری اہمیت ہے، میری اہمیت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، میری فوقیت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کیوں نہیں ہے؟ ہم کالانعام، چوپاؤں کی طرح ہیں، جو کھا پی کر کے صرف اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جو دنیا کے اندر ایک جانور کی طرح زندگی گزارنا ہی صرف اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ ہم کالانعام، یہودیوں کو حکم نہیں دیا، کیونکہ وہ رب کی عبادت نہیں کرتے جیسا کہ اس کا عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ نصارہ کو اس کا حکم نہیں دیا، مجوسیوں کو اس کا حکم نہیں دیا، بوذیین کو اس کا حکم نہیں دیا، ان تمام لوگوں کو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، آپ کو حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہیں، جو صاحب اسلام ہیں، جو صاحب قرآن ہیں، جو صاحب شریعت ہیں، جو صاحب دین ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے اللہ ان کا دوست ہے۔ آپ ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ لائے نا بھائی ہم لوگ۔ دیکھیں میں تقریر نہیں کروں گا ابھی، کیونکہ میرا دماغ ہی ڈسٹرب ہو گیا، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ آپ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اللہ ہمارا دوست ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا بھی ہٹا دیجیے، میرا دوست اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ میرا دوست ہے، اب اللہ دوست کی طرف سے، محبوب کی طرف سے اگر کوئی حکم آتا ہے تو اپنے دوست کی بات کو مانا جاتا ہے، محب کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اب محب کی بات ماننا کیا ہے کہ دوستی کا ہاتھ پکڑ لیں۔ اگر وہ دوست ہے تو ہم بھی اس کے دوست ہیں، اور ہم دوستی کس طریقے سے ادا کریں گے؟ وہ اس طریقے سے ادا کریں گے کہ وہ جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان کو بجا لائیں گے، جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان سے دور بھاگ جائیں گے۔ آنے والے مہینے میں اس اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو روزہ ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا جو حکم دیا اس کی غایت کئی جگہ بیان فرمائی۔ قرآن فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس وجہ سے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اچھا متقی بن جاؤں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ متقی جب بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے انہی متقیوں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ کس کو تیار کیا بھائی؟ جنت کو۔ جنت کو تیار کیا کہ نہیں کیا ہے؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جب جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو اسی کی بات خالی کرو۔ اس جنت کے جو دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ رمضان میں کھول دیتا ہے۔ مسجد کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ تاکہ نمازی آئیں۔ مسجد کے دروازے اس وجہ سے کھول دیا تاکہ نمازی آئیں۔ جنت کے دروازے اس وجہ سے کھلوائے جاتے ہیں تاکہ آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، یعنی اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور جو آپ کا دشمن ہے، ہمارا جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ شیطان۔ اس کو فرمایا کہ اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اسے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو بہکا نہ سکے۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ جب اللہ یہ ترتیب کرتا ہے ہمیں اس کی ترتیب پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو جنتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
پھر ان میں سے ایک خاص دروازہ ہے جو VIP لوگوں کے لیے بنایا گیا، جس دروازے کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ دروازہ ہے، VIP دروازہ ہے۔ اس سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ وہ لوگ جو روزے دار ہیں۔ اب یہ جو روزے دار ہیں نا، ان میں سے روزے داروں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان عالم کا کیا نام ہے؟ یحییٰ علوم الدین، ان کی ایک کتاب ہے، کوئی جانتا ہے بھائی؟ یحییٰ علوم الدین ان کی کتاب ہے، 3-4 جلدوں میں۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مصر کے تھے، وہ بھی بڑے نیک تھے، ان کے بھائی بھی بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ غزالی 2-3 گزرے ہیں، ایک شیخ محمد الغزالی گزرے ہیں جو ابھی ماضی قریب کے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور یہ شیخ امام غزالی گزرے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا کہ روزے داروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ، جو صبح سے لے کر کے شام تک کھانے سے بچے رہتے ہیں، پینے سے بچے رہتے ہیں، نفسانی خواہشات سے بچے رہتے ہیں۔ ان 2 چیزوں سے، کھانا پینا ایک ہو گیا اور نفسانی خواہشات سے بچے رہتے ہیں، یہ 2 چیزیں ہوں گی، اس سے بچے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، یہ عام لوگوں کا روزہ ہو گیا۔ جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، یہ عام لوگوں کا روزہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کچھ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ کہ کھانے سے بھی بچتے ہیں، پینے سے بھی بچتے ہیں، نفسانی خواہشات سے بھی بچتے ہیں، پھر آنکھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، حدیث میں بھی ہے، کانوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں، ہاتھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، پیروں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، دماغ کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی زبان سے غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، زبان سے اور کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے، زبان سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں کہ بے حیائی اور بری چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، 3 گھنٹہ ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم نہیں دیکھیں گے، ناٹک اور کامیڈی نہیں دیکھیں گے، اسی طریقے سے یوٹیوب اور نہ جانے کیا کیا چینلوں پر بیٹھ کر کے اپنا وقت جو ہے پاس نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے کانوں کا بھی روزہ رکھیں گے، نہ غیبت کریں گے زبان سے، نہ غیبت سنیں گے کان سے، نہ کان سے اور فواحشات کی باتوں کو سنیں گے۔ اسی طریقے سے دماغ کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی ایسے پلان نہیں بنائیں گے جس سے کسی کو نقصان پہنچے، جس سے حسد کا شائبہ پیدا ہو، جس سے کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہو، ایسا پلان نہیں بنائیں گے۔ دلوں کا بھی روزہ رکھیں گے، حسد، بغض، نفاق سے اس کو پاک صاف رکھیں گے۔ پیروں کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی پیروں سے چل کر کے جو چلنے کا اس کا کام ہے، غلط کام کے لیے جائیں گے نہیں، قدم بڑھائیں گے نہیں۔ ہاتھوں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو یہ خاص لوگوں کا روزہ ہو گیا۔ ایک قسم اور ہے، وہ فرمایا ایک قسم ہے اخص الخواص لوگوں کا روزہ۔ یہ تو خاص لوگوں کا روزہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کسی بھی میں سے بنا دے، بولو نا آمین بھائی، کسی میں سے بھی بنا دے۔ ایک اخص الخواص لوگوں کا روزہ ہے۔ اخص الخواص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ ان تمام روزے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے دل کا روزہ رکھیں گے۔ دل کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ دل کا روزہ رکھنا یہ ہے کہ اس کو جس خوراک کی ضرورت ہے، میں ہر بار کہتا ہوں، اس دل کو ایک خاص خوراک کی ضرورت ہے، اس کی ایک خاص غذا ہے، ایک خاص غذا دل کے الگ سے ہے، اور دل کی غذا الحب، محبت ہے۔ دل کی غذا الحب، محبت ہے۔ کہا جاتا ہے غذاء العقل العلم، کہ عقل اور دماغ کی غذا ایجوکیشن، علم، تعلیم ہے، کہ جتنا بھی آپ تعلیم حاصل کریں گے دماغ تھکے گا نہیں، 2-4 سیکنڈ کو اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر یہ کام کرنا شروع کرے گا۔ آپ پڑھتے جاؤ گے دماغ بڑھتا جائے گا، ہے نا بیٹا؟ آپ پڑھتے جاؤ گے دماغ بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ اس کو پڑھنے میں استعمال کرو گے، میتھمیٹکس میں جتنی محنت کرو گے اتنا دماغ شارپ ہوتا جائے گا، تیز ہوتا جائے گا۔ اسی طریقے سے غذاء الجسمی، جسم کی باڈی کی ایک غذا ہے، باڈی کی غذا ہے الاکل والشرب، کھانا اور پینا، یہ باڈی کی غذا ہے، اس کو ضرورت ہے خوراک کی۔ اگر کھائیں گے نہیں تو ہاتھ کمزور ہو جائیں گے، پیر کمزور ہو جائیں گے، جسم کے دوسرے حصے کمزور ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دل کی ایک خاص غذا ہے غذاء القلب الحب، غذا کی قلب ہے محبت۔ اور خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ دل کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ محبت احکم الحاکمین رب العالمین کی محبت ہے، خالق السماوات والارض کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اس اللہ کی محبت میں نے 3 سال یا 4 سال پہلے ایک بار تقریر کیا، میں نے کہا روزہ اس وجہ سے نہ رکھنا کہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ لوگ ہمارے قدیم مسجد کے اندر، یہ پرانی جو مسجد ہے مچھی مارکیٹ والی،
انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا شام میں، شاید مغرب کے وقت اوپننگ ہے شاید انشاءاللہ۔ اس مسجد میں تقریر کیا، میں نے کہا آپ اس وجہ سے روزہ نہ رکھیے کہ فرض ہے۔ لوگ بعد میں اشکار کرنے لگے مولانا صاحب ایسے آپ نے کیسے کہا، میں نے کہا وہ بھی وضاحت کر دی، وہ بھی بات آپ کو سن کر کے پھر مسجد سے نکلنی چاہیے تھی۔ کہا نہیں بتائیے تو صحیح۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت میں روزہ رکھیے کہ میرے محبوب نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب محبوب کی اپنی مرضی ہے، کسی عمل کو فرض کرنا چاہے، کسی عمل کو مستحب کرنا چاہے، کسی عمل کو جائز کرنا چاہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جانے فرض سنت مستحب کرنا جو نہ کرنا ہے۔ لیکن میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اس اللہ سے میرا لگاؤ ہے، میرا تعلق ہے، اس وجہ سے میں عبادت کرتا ہوں۔ کوئی بھی عبادت ہو تو خاص اخص الخواص لوگوں کا روزہ دل کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں، پھر دل کو ہمیشہ ہر وقت اس رب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے، ہم نے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دل اس کی طرف متوجہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کبھی سوچ لیجئے، آپ لوگ سوچ لو بھائی، دل اس کی طرف متوجہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دل اس سے جڑا کہ نہیں جڑا؟ اس سے لگاؤ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے تعلق پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا قرب حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں اس کے قریب گیا کہ نہیں گیا؟ اس نے تو طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر قریب میرے ہونا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے۔ پوچھا گیا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا واسجد واقترب، کہ سجدہ کرتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ گے، سجدہ کرتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ گے۔ لیکن کیسے قریب ہوگے سجدہ کرنے سے؟ جب آپ یا میں جان بوجھ کر کے سجدہ کریں گے کہ میرے جسم کا سب سے اوپر والا حصہ جو سب کے سامنے ہوتا ہے، جسے میں ہمیشہ صاف رکھنا چاہتا ہوں، پیشانی، یہ پیشانی جب آپ جان بوجھ کر کے سجدہ کریں گے کہ سب سے اوپر والا حصہ میں زمین پر رکھ رہا ہوں، زمین پر جہاں انسان پیر رکھتا ہے، جس پر انسان جوتے اور چپل رکھتا ہے، جس پر انسان جلدی بیٹھنا نہیں چاہتا ہے کہ کپڑے نہ اس کے گندے ہو جائیں، اس زمین کے اوپر میں اپنا سب سے اوپر والا حصہ رکھ رہا ہوں۔ اگر یہ جان کر کے آپ کریں گے کہ کیوں رکھ رہا ہوں، کس کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ میرا دل اور آپ کا دل انشاءاللہ تعالیٰ قرب الہی کا قرب محسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وصول کہ سجدہ کرتے جاؤ، میرے قریب ہوتے جاؤ۔ تو یہ خص الخواص لوگوں کا روزہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں یہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور قدر، آخری بات ہے میری، اور قدر اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ ایک حدیث ہے، اگر آپ لوگ اجازت تو سنا دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد عربی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ اب ممبر پر جب چڑھ رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے خطبہ مسجد نبوی میں دے رہے ہوں گے آپ۔ کہاں بھائی؟ مسجد نبوی۔ اس کا ممبر دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ اللہ کے بندے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھا ہے تو جاؤ کوشش کرو۔ اب پھر سے عمرہ الحمدللہ کھل چکا ہے، ابھی کل پرسوں ابھی ہمارے ایک دوست بس لے کر کے گئے ہیں۔ کوشش کرو جو بھی جس بھی طریقے سے ہو، جزیرۃ العرب میں رہتے ہی پہلا ہمارا پلان ہونا چاہیے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا۔ 2-3 سالوں سے بند رہا ہے، پھر سے چالو الحمدللہ۔ تو مسجد نبوی میں ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے۔ ایک بار جب آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول یہ کیسی آمین کہی، یعنی کبھی ایسا آپ کہتے نہیں تھے، آخر کیوں کہا؟ اس حدیث سے متعلق 3-4 حدیثیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ کوئی یہ نہ کہے بعد میں مولوی نے ایک حدیث بیان کر دیا اور وہ ایسا نہیں ایسا تھا، نہیں، کئی حدیثیں اسی موضوع سے متعلق ہیں۔ تو صحابہ بڑی پریشان ہوئے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو جب آپ ممبر سے اترے صحابہ نے پوچھا، کیونکہ ان کے پوچھنے کی عادت تھی۔ ہمارے لوگوں کی طرح مفتی نہیں تھے، ہمارے لوگوں کی طرح مفتی نہیں تھے۔ ہمارے ہاں تھوڑا موڑا پڑھنے والا ہر آدمی بہت بڑا عالم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو۔ یاد رکھیے، یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی کی دلیل ہے۔ ہم جس فیلڈ کے ہیں ہو سکتا ہے اس فیلڈ میں ماہر ہوں، ہو سکتا ہے میں ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹر، انجینئر تو انجینئر، لیکن ہر چیز کا علم ہر ایک کو ایسا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صحابہ نے فوراً رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوا؟ کہا دیکھو معاملہ یہ تھا کہ حضرت جبریل تشریف لائے تھے۔ کون آیا تھا؟ حضرت جبریل۔ حضرت جبریل یاد رکھو سید الملائکہ ہیں۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور حضرت جبریل نے بد دعائیں دی ہیں، دعا نہیں دی ہے، بد دعائیں دی ہیں، بری دعا دی ہے، بری دعا دی ہے۔ کہا کیا دعا دی ہے؟ کہا پہلے تو حضرت جبریل نے یہ فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو
کون شخص ہلاک؟ وہ شخص ہلاک ہو جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. رمضان کا مہینہ جسے مل گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. امام صاحب نے خطبے میں ایک حدیث بیان کی، اس میں صرف رجب شعبان کا ذکر نہیں کیا بلکہ جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی اور رجب شعبان کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد فرمایا وہاں سے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں لوگ کرتے تھے. جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب شعبان، 4 مہینے دعائیں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کہ تاکہ رمضان مل جائے گا تو ہم اپنی مغفرت کروا لیں گے. تو حضرت جبریل نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی. بد دعا کون کر رہا ہے بھائی؟ زور سے بول دو. اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. سید الملائکہ بد دعا کر رہا ہے اور سید الانبیاء آمین کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ تو اس کی دعا یا بد دعا میں کوئی شک ہے، نہ اس کے آمین کہنے میں کوئی شک ہے. تو اب رمضان کا مہینہ مل جائے اور مغفرت نہ ہو تو یہ گویا کہ ہلاکت کا باعث ہے. لہذا آج ہی گاٹھ باندھ لیں، پہلے دن سے مغفرت کروانے کی کوشش. دوسری بد دعا کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا. حضرت جبریل نے فرمایا کہ جس کے سامنے آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے. یعنی آپ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، چاہے آہستہ سے کہہ لیں. تو وہ شخص بھی ہلاک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، جس کی وجہ سے ہم آج جو ہے کلمہ گو بنے ہوئے ہیں. ورنہ نہ جانے کتنے کنکر، کتنے شنکر، کتنے گائے، کتنے گورو، کتنے سانپ، کتنے بچھو، کتنے ندی، کتنے نالے، کتنے پیڑ، کتنے پودے اور کتنا مرد، کتنی عورتوں کی پوجا کرنے والے ہوتے. ان کی وجہ سے ملا، ان کی وجہ سے. تو اس ذات پر درود بھیجنا ضروری ہے، اور درود بھیجنے میں بھی ان کا فائدہ نہیں، میرا فائدہ ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا آخری حصہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں اپنی پوری دعا کو درود بنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. پھر تیسری بد دعا حضرت جبریل نے فرمائی تھی. کیا فرمایا تیسری بد دعا میں؟ فرمایا وہ شخص بھی ہلاک ہو. سن لیں غور سے، سارے نوجوان خاص طور سے، بڑے بوڑھوں تو عام طور سے، یہاں کوئی بوڑھا ہے ہی نہیں بہرحال، تو سارے نوجوان سن لیں. وہ شخص بھی ہلاک ہو. کہا کون؟ کہا من وجد والدیہما عند الکبر احدہما او کلاہما ولم يدخل الجنہ. کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو، ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو گیا. وہ شخص بھی ہلاک. یہ اس حدیث کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی. لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ لوگ کوشش کریں اور اپنے دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی اگر ایک ایک بندے کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، ایک ایک بندے کو اس روزے کی اہمیت بتائیں گے، ایک ایک بندے کو، تو ہر بندہ 4 بندوں کو بتائے گا. جب 4 بندے کو بتائیں گے ہم لوگ، آپ لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ، تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے گا. لہذا رمضان کے مہینے کی قدر کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج چاند نظر آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ روزہ بھی رکھا جائے گا اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ دن کی بھی عبادت کی جائے گی اور رات کی بھی عبادت کی جائے گی. اس کا تہیہ کر لیں، کوشش کر لیں.